السلام علیکم خواتین و حضرات، میں پیٹریون ایکسکلوسیو کلب کے حوالے سے خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان پیٹرنز کا جن کی سرپرستی کے سبب ہم نے خاصی اسٹرینگتھ گین کی ہے الحمدللہ، اور ہم اسی انداز سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور میں ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کروں گا ان دوستوں سے کہ جو فی الحال سوچ رہے ہیں وہ پلیز زیادہ سے زیادہ اس ایکسکلوسیو کلب کی ممبرشپ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی البیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں میل باکس۔ سر، صحافیوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر صحافی عمران ریاض خان کی جبری گمشدگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ گمشدگی تو میں نہیں سمجھتا، میں سمجھ رہا ہوں اس کا اغوا ہے یہ، کیونکہ پتہ ہی نہیں، آئی جی نے اس نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ تو ہم نے جیل خانہ جات کو دے دیا تھا، جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب کو بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے۔ تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک بڑا تگڑا صحافی جس کی اتنی فالوئنگ ہے اور جو کوئی بات خلاف قانون نہیں کرتا، وہ اپنی ایک خاص آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے جو کہ کسی طرح آپ کے آئین، قانون اور آپ کی معاشرت کے ساتھ ریپگننٹ نہیں ہے، انٹیگنسٹک نہیں ہے، تو پھر اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ امپورٹڈ کو پسند نہیں کرتا، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ زرداری اور شہباز شریف کو سیکنڈ نہیں کرتا، ان کی سیاہ کاریوں کو ایکسپوز کرتا ہے۔ جتنا وہ آج پاپولر ہے، جتنی اس کی فالوئنگ ہے، یہ گماشتے جو ان لوگوں کے ہیں وہ 20 سال لگے رہے نا، تو نہ وہ فالوئنگ مل سکتی ہے انہیں، نہ وہ رسپیکٹ مل سکتی ہے۔ تو یہ حرکت کرتے وقت انہوں نے تو خیر سوچنا نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو کچھ بھی یہاں نہیں نا، نہ سٹیکس یہاں پہ ہیں، نہ دل یہاں پہ ہے، نہ روح یہاں پہ ہے، نہ بینک اکاؤنٹس یہاں پہ ہیں، حتیٰ کہ اولاد ان کی یہاں پہ نہیں ہے۔ تو میری گزارش ان لوگوں سے، ان اداروں سے ہے جن کا مرنا جینا یہیں پہ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ غیر ملک کی پریس اس وقت کیا کر رہی ہے، اوورسیز پاکستانیز، پورا ڈایاسپورا کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ 90%، بلکہ یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں، محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ چلو 90% لوگ اس کے اگر فالوورز نہیں ہیں تو اس کے خیر خواہ ضرور ہیں۔ کچھ تو آرڈنٹ فینز ہوتے ہیں نا، جو صبح شام اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اور وہ بڑی محنت کرتا ہے، از اے ویری گڈ رپورٹر۔ اس کی رپورٹ میں سلانٹ ہے، تو یہاں پر وہ رپورٹ جو ہے وہ اپنے انالیسز کا حصہ بناتا ہے، مس کوٹ کہیں نہیں کرتا۔ انالیسز غلط ہو سکتا ہے، آپ انالیسز کا جواب انالیسز سے دلوائیے۔ یہ جن کو اپنے اتنے وظیفوں پہ پال رکھا ہے، انہیں کہیے نا کہ اس کی باتوں کا جواب دیا کریں، جواب لاجک کے ساتھ دیا کریں۔ تو میری ان دوسرے لوگوں سے گزارش ہے کہ کیونکہ یہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، پاکستان کا خیال رکھتے ہیں، یہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیز اس وقت سخت بدظن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو، ان کی فیلنگز بھی ہرٹ کر رہے ہیں، ان کی ایگو بھی ہرٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوری طور پر میری دعا ہے کہ یہ ویلاگ جو ہی اپلوڈ ہو، میری یہ گفتگو جو ہی اپلوڈ ہو، یہ بس اس کے کچھ چند منٹوں، چند گھنٹوں کا فرق ہونا چاہیے، اور عمران ریاض خان کو پروڈیوس کرنا چاہیے، اور یہ جو بہانے بازیاں کر رہے ہیں انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سر، ویسے آپ کے خیال میں وہ ہیں کہاں؟ اس کے بارے میں دیر از نو ٹریس، کوئی ٹریس نہیں ہے۔ مجھے اس کے بھائی نے فون پہ بتایا تھا کہ آپ جہاں تھے وہاں اور کون کون تھا، تو اس نے جب مجھ سے یہ پوچھا نا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ کچھ لوگ وہاں پر اور بھی تھے، جیسے میں نے وہ اس بندے کا تذکرہ کیا ہے جس کو بدترین نوزیہ تھا، جی، جو چلا رہا تھا نوزیہ کے ساتھ، ہائے ہائے کر رہا تھا، وہ تو کوئی بزرگ سا آدمی تھا، لیکن کچھ مجھے کرائن ایسے محسوس ہوتے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے شک گزرتا ہے یا جیسے کسی کو وہم میں ڈال دیتے ہیں نا، تو مجھے یہ ہے ایک وہمہ سمجھ لے میرا کہ عین ممکن ہے کہ عمران ریاض انہی میں سے ایک سیل میں قید ہو جن میں تھا قید، اور وہ بھی ہو سکتا ہے ہینڈ کفڈ ہو سکتا ہے وہ گیگڈ ہو۔ کیوں جی؟ اگر ہینڈ کف کیا جا سکتا ہے، بلائنڈ فولڈ کیا جا سکتا ہے، تو گیگ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہ آپ بولے ہی نا، آپ کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوں۔
میرے بہرحال ہاتھ آگے باندھے تھے, پیچھے نہیں باندھے تھے. امریکی پولیس تو پیچھے باندھتی ہے, وہ آگے نہیں باندھتی. اور یہ تو خیر پولیس نے نہیں باندھے تھے, یہ خفیہ والے تھے جنہوں نے یہ سلسلہ کیا تھا, اور بعد میں کھلوا دیا گیا تھا بڑی سختی سے ایک طرح سے کہہ کے کہ یار کیا اس کی ضرورت کیا تھی. اف ہی از کوآپریٹنگ, اف ہی از ٹاکنگ, ہی از لسننگ اینڈ ہی از ٹاکنگ, ہی از ناٹ کنسیلنگ اینی تھنگ. عمران ریاض خان اگر تو وہاں پہ تھا تو آئی ایم 100% شیور کہ ہی از سیف, کیونکہ وہاں پہ میں نے کوئی بروٹیلٹی نہیں دیکھی, کوئی وہ مناظر ایسے تھے کہ عقوبت خانہ لگتا تھا وہ, لیکن میں نے وہاں کوئی آثار ظلم و جبر کے, ٹارچر کے نہیں دیکھے. ٹارچر اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں اپنی مرضی کے بغیر بٹھا دیا جائے, بجائے یہ کہ آپ کو بلائنڈ فولڈ کر کے بٹھایا جائے. اس لیے اگر تو وہاں پہ ہے تو ہی از 100% سیف. میں ان چیزوں کو نہیں مانتا کہ وہ زخمی ہو چکا ہے اور اب یہ اس کی ریکوری کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ عدالت نے کہہ دیا. آئی ڈونٹ بائی اٹ. ہو سکتا ہے میں سراسر غلط ہوں, خدا کرے کہ میں ٹھیک ہوں اس پہ. میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں, میں آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ, لیکن یہاں پہ میری دعا ہے کہ وہ صحت مند ہو, وہ ٹھیک ہو, اور ہم اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اس نے کچھ ایسا نہیں کیا جو سیڈیشن کے زمرے میں آتا ہو, جو کسی بھی طرح قابل اعتراض ہو. وہ ایک دو سٹیپس آگے نکل جاتا ہے. کئی دفعہ میں نے اسے کہا کہ تم اپنا زمینی کنٹرول مجھے ہی دے دو, وہ مجھ سے کنسلٹ کر, لیکن اب وہ اوور گرو کر گیا ہوا ہے. پہلے وہ سن لیا کرتا تھا, اب وہ سنتا بھی نہیں ہے. تو میں کوشش کروں گا اب جب ملاقات ہوتی ہے, وہ آتا ہے نا, تو میں ذرا اس کو بھی فائن ٹیون کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور کوئی بعید نہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میری بات سنے گا, سمجھے گا. اور اب تو میں نے یہ بھی ارادہ کر رکھا ہے انشاءاللہ تعالی کہ میں پہلی فرصت, یا تو عمران خان کو مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہیے, لیکن آثار اس کے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے عنقریب اس سے ملنا ہے. کچھ چیزیں اسے بھی سمجھاؤں گا کہ اب نو از ناٹ این آپشن. خان جی, اب آپ پہلے تو سن لیتے تھے نا اور مسکرا دیتے تھے, اب سنیں گے یا مجھے کنونس کر دیں اور یا پھر کنونس ہو جائے. بالکل. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ پنجاب سے عام طور پہ اس وقت آواز نہیں اٹھتی جب یہی مسائل چھوٹے صوبوں میں ہوتے ہیں. مثلا بلوچستان میں بڑے عرصے سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے, وہاں پہ بڑے عرصے سے جاری ہے. تو اور یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا, خود میں نے ظفر اللہ جمالی سے سنا کہ جب اکبر بگٹی والا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا تو میں نے جنرل مشرف سے کہا کہ آپ سر ان کو فون کر دیں, تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کل اسلام آباد میں ہوگا اور وی ول سارٹ اٹ آؤٹ. تو مشرف نے کہا کہ اسے کہو کہ وہ مجھے فون کرے. تو میں نے کہا سر میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں, وہ خود کبھی فون نہیں کرے گا, لیکن اگر آپ انیشیٹو لیں گے تو ہی ول رسپونڈ ان اے پازیٹیو مینر. تو مشرف نے انکار کر دیا ایک فون کال کرنے سے. میں آپ کو یہیں سے پک کرتے, اور یہ بات میں پہلے ریکارڈ پہ لا چکا ہوں. مشرف صاحب مجھے مخاطب کیا کرتے تھے, اوے نوائے وقتی ہے, مطلب اس میں اپنی محبت کا اظہار, شرارت کا اظہار ایک وہ کر دیا کرتے. مجھے نوائے وقتی ہے کہہ کرنا کہ یہ تو یبوست زدہ ایک اخبار جو ہے نا اس کا یہ نمائندہ, اوے نوائے وقتی ہے, بابے سے کہہ دو بیہیو کرے. میں کہ سر بتائیں نا, کیا مجھے بتائیں کہ کیا طریقہ بیہیو کرنے کا. ان دنوں بہت آپس میں تیر تلوار ہوئے تھے. میں کہا ٹیل ہم ٹو پک اپ دا فون اینڈ کال می. مشرف ریسٹ ان پیس اتنا ایگوٹسٹ تھا, اتنا بدترین ایگوٹسٹ تھا کہ میں آپ کو کوئی اور مثال دے ہی نہیں سکتا. بدترین مثالیں جو ہو سکتی ہیں نا, میں نے کہا وہ بزرگ ہیں, آپ ان کو فون. مجید نظامی, اب مجید نظامی کے پاس میں چلا گیا تو مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ کی ملاقات میں گپ شپ ہوئی ہے, مجھے شوکت عزیز نے کچھ بتایا تھا. تو عارف نظامی صاحب بھی تھے. عارف نظامی صاحب نے کہا جی میرے بھی نالج میں ہے کہ انہیں وہ بڑے لائٹ سے نوٹ پہ وہ کہہ رہے تھے, کیا بتاؤ تو صحیح لائٹ نوٹ پہ کیا تھا. میں نے کہا وہ مجھے نوائے وقتیہ کہتا ہے سر. میں اپنے چیف ایڈیٹر کو کہہ رہا تھا مجید نظامی کو کہ نوائے وقتیہ کہہ کے, تو اس سائڈ کے تو آپ کے لیے تو اعزاز ہونا چاہیے. میں کہ جی میرے لیے ہے اعزاز, آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن اگلی بات جو تھی وہ آپ کے بارے میں انہوں نے یہ کہی تھی کہ اسے کو فون اٹھائے. تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ فون نہیں کریں گے, میں نے اسی لیے آپ سے یہ بات نہیں کی. تو مجید نظامی کہنے لگے کہ تم نے ٹھیک کیا تھا بھائی, یہ ان کے الفاظ تھے, تم نے ٹھیک کیا تھا بھائی, تمہیں یہی کہنا چاہیے تھا, اور اسے کہہ دینا کہ میں نے اسے فون کبھی نہیں کرنا. شوکت عزیز ٹک دا انیشیٹو دین. اس نے کہا کہ مجھے تو اس وقت بھی وی نیڈ ایٹ لیسٹ 1 or 2 شوکت عزیز, کوئی آ جائے جو بیچ میں جو ہے نا گو بٹوین کا رول پلے کر سکتے ہوں.
ہماری ٹریجڈی میں بڑی دفعہ کہا ہے، لوگ سیریسلی اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے بینجمن فرینکلن مر گئے ہیں سارے. یاد ہے کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کیا کرتے تھے بینجمن فرینکلن؟ وہ کیا کوئی مستری نہیں تھے، وہ ریئل لائف میں بیچارہ مستری بھی تھا، لیکن وہ ٹیبل ٹاک کا مستری تھا، ماسٹر تھا، اور اس کا کام تھا صلح کروانا. ایک لمحے میں صلح کرواتا. شرارت، جگت کا ماسٹر تھا. ببو رانا کیا کرتا ہوگا، سخاوت ناز کیا کرتا ہوگا، آپ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ شرارتی آدمی تھا اور بڑا اچھا نیگوشیٹر تھا، اور آج بھی تاریخ میں امریکی اسے ون آف دا فادرز، گریٹ فادرز آف دا نیشن کے طور پہ یاد کرتے ہیں. ایویں نہیں ڈالر کے اوپر اس کی تصویر دی ہوئی، اور وہ بھی $100. بینجمن صاحب دی. جی بینجمن صاحب، اس کو بینجی کہتے ہیں. $100 کو بینجی کہتے ہیں. وہ مزاحیہ سن سر، مطلب وہ بڑے شرارتی تھے. وہ دیکھتے ہیں آپس میں جب انتہائی سخت گفتگو ہو رہی ہے اور سٹیل میٹ آ گئی ہے، جا پھر اللہ پڑھ نہیں گل کردا، میں جا رہا ہوں. وہ پھر جا کے باہر سے لے کے آتا ہے، تو میری گل سن. ہی ڈidn't mean it. میں تمہیں دسنا اس طرح. وہ چونکہ بزرگ تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، اور الٹیمیٹلی یہ صلح صفائی ہو جاتی تھی. اور ملک تو اپنا ہے، کم بختوں ملک کا سوچو. اپنی ایگوز کو تھوڑی دیر کے لیے قربان کر دو. آج دنیا میں نہ مجید نظامی ہے اور نہ پرویز مشرف ہے. اگر کوئی چیز یاد رکھی جائے گی تو آپ کے کام یاد رکھے جائیں گے. آئیے رحمان نے یہ کہا تھا کہ 1971 میں ہم نے لاہور میں ایک کیمپین شروع کی، سگنیچر کیمپین، کہ ایسٹ پاکستان کا مسئلہ پولیٹیکل ہے، اس کو پولیٹیکل طریقے سے حل کیا جائے. کہتے ہیں جی 50 لوگ ہمیں نہیں ملے جو اس پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہوتے. اور حبیب جالب نے کہا تھا، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. اور 100% ٹھیک کہا تھا. تو ایپتھی کی وجہ سے یا نظریات کی وجہ سے لوگوں نے سائن نہیں کیا؟ مطلب کلائمیٹ آف اوپینین ایسا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے یہ بنگالی تو غدار ہیں، ان کو مارو. یہ جیسے پولرائزیشن آج ہوئی ہے. یس سر، اس ساری سچویشن جو اس وقت چل رہی ہے، یہ سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. میں ایمان کی حد تک مانتا ہوں کہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اگین جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو ضائع کر دیا ہے. اور انیشیٹو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بڑے کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا. جی، پیرانہ سالی اور چیز ہے، پیری اور چیز ہے. وزڈم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بے لوس ہونے سے تعلق ہوتا ہے. اب بھی وقت ہے، اور یہ انیشیٹو میں کوشش کروں گا عمران خان کی طرف سے لیا جائے. کہ میں ذاتی طور پہ کنونسڈ ہوں کہ عمران خان کو وہ لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی جو اس نے اپنی سپیچ میں کی. لیکن میں اس پر بھی کنونسڈ ہوں کہ عمران خان کو اتنا کارنر کر دیا گیا کہ وہ مجبور ہو گیا یہ سب کچھ کرنے. اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے بیچارے کو. اب بھی وقت ہے. یوں سمجھیے، میں کہتا ہوں اگر 60 سال کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن بھی زندہ رکھتا ہے نا، اس کو بونس سمجھیے، اس کو اس کی عنایت سمجھیے، مہلت سمجھیے کہ آپ کو یہ مہلت مل گئی ہے. تو یہ جو 2 میجر ایکٹرز ہیں، اس کو بین الاقوامی سیاست کی زبان میں ایکٹرز کہتے ہیں. دے آر دا ایکٹرز جنہوں نے ایکٹ کرنا ہے. عمران خان اینڈ چیف آف دا آرمی اسٹاف، ان دونوں کو چاہیے کہ دے شوڈ اوپن اپ اے ڈائلاگ. اور ڈائلاگ ڈائریکٹ دونوں نے نہیں کرنا. دونوں طرف سے ایگوز حائل ہیں، دونوں طرف سے مسائل ہیں، دونوں کے گلے شکوے بہت زیادہ ہیں. کسی کے جینون ہیں، کسی کے ان جینون ہیں، کسی کے جینون زیادہ ہیں، کسی کے جینون کم ہیں. لیکن ہے یہی صورتحال. پک اپ 3 بینجمن فرینکلنز، پور مینز بینجمن فرینکلنز. میں تینوں نامینیٹ کرنے کو تیار ہوں، اسی وقت کرنے کو تیار ہوں. خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ یہ مسئلہ حل کروا دیں گے. اور آپ کو اصل میں سمجھ نہیں ہے کہ اس میں سے اب نکلنا کیسے ہے. تو کسی کو ریکویسٹ کرو گے تو کوئی آئے گا نا بتانے. اب گھر سے کوئی نہیں آئے گا ستے بالدہ منہ چمن، کیونکہ جتنی توہین کی گئی ہے نا دانشوروں کی، بینجمن فرینکلنز کی، کہا نہیں ہم نے نہیں آنا، ہمارے بچے بھی اگر تمہارے باہر پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے بھی باہر کما رہے ہیں، کم از کم محنت کر رہے ہیں، ہم ادھر جا کے رہ لیں گے. بلکہ ہمارے پیچھے دن کتنے رہ گئے ہیں، ہم یہی تمہیں ڈوبتا خوار ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے. کیس سٹڈی کے طور پہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے جے شنکر نے جو کچھ کیا تھا گوا میں، کیا یہ سفارتی آداب کا تقاضا تھا یہ سارا کچھ کرنا؟ اور اس کے 50 طریقے تھے تھریش کرنے کے. کسی ایک صحافی نے، کسی ایک دانشور نے
کما حق ہو اس کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ پیپل آر ایپیتھیٹک. خسمانو کھاؤ. دس ہیز بیکم آور نیشنل پالیسی. تو اس سے نکلیں، خدا را سمجھنے کی کوشش کریں. اب بھی وقت ہے. آپ جس زاویے سے دیکھ رہے ہیں وہ محدود ہے. خان صاحب جس زاویے سے دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ محدود ہے. نہ آپ کو کچھ سجائی دے رہا ہے، نہ اس کو سجائی دے رہا ہے. جس کو سمجھ آ رہی ہے، جس کو پتہ ہے کہ آپ جا کدھر رہے ہیں اور آپ کو کدھر لے جایا جا سکتا ہے، اس سے پوچھیں، اس سے مشورہ مانگیں. اور مشورہ ریکویسٹ کر کے تعظیماً مانگا جاتا ہے، کنپٹی پہ پستول رکھ کے نہیں مانگا جاتا. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں ڈاکٹر روبا اور آپ تمام لوگوں کے لیے ہے خوشخبری. وہ بھلا کیا کہ آپ سب ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں اپنے یو کے ٹرپ کے بارے میں، ہم نہیں بتاتے. تو لیجیے آج سے ہم کرتے ہیں اناؤنس کہ ٹیم خبرہار اگست میں آ رہی ہے یو کے، جہاں پر ہم بہت سے ڈفرینٹ شہروں میں جائیں گے، انگلینڈ کے، اسکاٹ لینڈ کے. سو مزید انفارمیشن چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تمام ڈیٹیلز آ رہی ہیں ساتھ ساتھ. پلس آپ فالو کرتے رہیے ہمارے شاؤٹ آؤٹس.